بیٹھ جاؤ. جی جی جی. یہ لڑکے کے والد ہیں, رشتہ تو پکا ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے. یہ کہہ رہے تھے کہ ایک بار ذرا کچھ بات ہو جاتی, پرائیویٹ کوئی بات ہے ان کے. ہاں ہاں فرمائیں فرمائیں. دیکھیے جی, ویسے تو ہمیں کچھ چاہیے نہیں. جی. حالانکہ بڑے لڑکی کی جب شادی ہوئی تھی تو 4 پہیوں کی گاڑی ملی تھی ماشاءاللہ. وہی برتتے ہیں بھائی, لڑکی برتتی ہے بھائی, ہم نے کچھ نہیں برتتے بھائی ماشاءاللہ ہے. بہتر بہتر. اب دیکھیں, ہماری آپ سے بس یہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ ہمارے جو 200 مہمان آئیں گے, آپ ان کی مہمان نوازی پوری بڑھیا کر دینا, ان کا خیال کر لینا بس. دیکھیں حقیقت بات تو یہ ہے, انسانی طبیعت ہوتی ہے, لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو صرف ان چیزوں کا ذکر کرے جو اسلام میں ہے. اسلام میں جہیز کا ذکر نہیں, اسلام میں زکوٰۃ کا ذکر ہے. اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو کھل کے بولیں کہ زکوٰۃ چاہیے. کیا 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 بہت بات کر رہی ہیں. دیکھیں گرم نہ ہو, پٹائی وٹائی ہو جاتی ہے یہاں پہ. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ مہمان کس کے ہوں گے. ارے بھائی وہ ہمارے مہمان ہیں. بھائی اگر آپ کے مہمان ہیں تو آپ کریں نا ان کا انتظام. یہ بلا وجہ لڑکی والے کو کیوں لدوانے میں لگے ہوئے ہیں؟ گھوم پھر کے کہیں نہ کہیں سے آ جائے اس کی گردن. دیکھیں یہ غلط ہے ہر لحاظ سے. ارے بھائی کیا بات کر رہے ہیں, رشتہ پکا ہو گیا ہے. ارے بھائی رشتہ پکا ہوتا ہے پکے لوگوں کے ساتھ میں, ہمیں تو ابھی پتا چلا ہے تمہارے کچے پن کا. کی بات ہے, آپ کو بات کرنی تھی تو آپ آ کے ہم سے کہتے کہ آپ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ہاں تو لڑکی کو وراثت میں کچھ ملتا ہے, تو آپ لڑکی کو وراثت میں سے حصہ دیں گے تو ہم آپ کی بات سمجھ میں آتی کہ آپ شعور میں بھی بات کر رہے ہیں اور اسلام کے حدود میں بھی بات کر رہے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. چلیں پھر, رشتہ ختم سمجھیں. ہاں چلو, اور کیا پٹ کے جاؤ گے. بھائی سوال کرنے والے شخص نے مولانا صاحب سے بہت ہی ادب کے ساتھ سوال کیا. مولانا صاحب نے اتنی بہترین انداز میں جواب دیا کہ سوال کرنے والے شخص کی سٹی پٹی گم ہو گئی. آپ لوگ ویڈیو میں دیکھا ہوگا. بھائی یہ ہونا بھی چاہیے. مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی جہیز کا ذکر تو اسلام کے اندر نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے اسلام کے اندر نہیں ہے. اگر آپ زکوٰۃ لینا چاہتے ہیں تو آپ کھل کر کہیں کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں, مجھے زکوٰۃ دے دیجئے. کیونکہ آپ مانگ رہے ہیں تو آپ کے لیے زکوٰۃ ہی بہتر ہوگا. وہ تو الگ بات ہے کہ اگر خوشی سے دے دے تو الگ بات ہے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی آپ ادب کے دائرے میں رہ کر, شریعت کے دائرے میں رہ کر اسلام کے حدود کے مطابق آپ بات کر سکتے تھے کہ بھائی لڑکی کی وراثت سے اس کو کچھ حصہ ملتا ہے اسلام کے اندر. بھائی یہ بھی تو الگ بات ہے, یہ بھی تو مانگ نہیں ہوا, لیکن یہ شریعت کے حساب سے جائز ہے. اسلام کے اندر لڑکی کی وراثت میں سے اس کو حصہ ملتا ہے, یہ سچ بات ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ انسان جو ہے اظہار بھی کرتا ہے اور خود انکار بھی کرتا ہے, مانگتا بھی ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹی کو دیں گے. بھائی اسی کی وجہ سے, ان دہیج لینے والے کمینوں کی وجہ سے ہماری قومیں جو ہے تباہ و برباد ہو رہی ہیں, اور کتنی لڑکیاں جو ہے بغیر شادی کی بیٹھ چکی ہیں, بغیر شادی کی بیٹھ چکی ہیں. کیا ان کا کیا قصور تھا؟ ان کے ماں باپ شادی کی بارے میں سوچ کر, اس کے اخراجات کو سوچ کر لڑکی کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں, جن کی عمر گزرتی چلی جا رہی ہے. بتائیے آپ لوگ اگر ایسے کریں گے تو ان لڑکیوں کا کیا ہوگا؟ بھائی کہا جاتا ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیے, انجینئر بنا دیے, پھر اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے کا 2 لاکھ کا 4 لاکھ کا دہیز کا ٹکٹ تیار کر دیے. کہا جاتا ہے کہ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے, دماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے. شرم کی بات ہے. اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ عہد کرنا چاہیے. میں بھی آپ حضرات سے بہت ہی مؤدبانہ اور مخلصانہ گزارش کرتا ہوں کہ جہیز جیسی لعنت کو آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں, اس لعنت کو دھیرے دھیرے ختم کرنے کی کوشش کریں. آپ حضرات بتائیں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا, اپنی اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دے کر جائیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور آپ لوگ سے ملاقات ہوگی.